نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. بزرگان دین، عزیزان ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام و شورائے اعظام، نظامت کے فرائض انجام دینے والے حبیب الرحمن صاحب اور جناب عبدالرزاق صاحب. ارے موبائل یار دیکھنا تو اس دفعے والا بند کر دے، کٹ دیا. یہ مجلس اس طرح ہو گیا گویا سے اپنی اپنی ڈیوٹی کر اب یہاں سے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ اس قوم اور اس امت کا حال ہے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت سے ہم نے اپنے بات کا آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے کے اندر ہے. تمام انسان کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العالمین خود قسم کھا رہے ہیں کہ تمام انسان جو گھاٹے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ نیک عمل کرتے رہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے. وتواصوا بالصبر، اور کٹھن سے کٹھن کڑا رہا ہے اور وہ صبر پر جمے رہے. ابھی ہمارے ہر دل عزیز شاعر جناب فاروق عبدالقادر صاحب نے اپنے شعر سے یو پی کی سرزمین اور وہ بیت المقدس کے سرزمین کے نقشہ کھینچا. ایسا کبھی کبھی کسی شعر میں ایسا رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ دل سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اتنی جرأت کے ساتھ میں آج کے دور میں بھی وہ زبان رکھتے ہیں کہ یو پی کی سرزمین کے شاعر آج کے دور میں اتنے کھل کر اگر وہ شعر بول رہے ہیں تو ان کے دل کے اندر جو ہے وہ جگر نہیں بلکہ شعر سے بھی زیادہ وہ اپنے دلوں کے اندر ایک طوفان اور ایک غم رکھتے ہیں امت کے لیے. میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑے بڑے منٹ پر اللہ ان سے دین کی خدمت دیتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی خطیب کے 4 گھنٹوں کی تقریر وہ کام نہیں کر پاتا جو شعر کے ایک شاعر کے ایک شعر کے اندر پورے مجموعے کو دیوانہ بنا جاتا ہے. جو بھی آپ نے دیکھا یہ امت میں وہ حال دیکھتے ہیں کہ ایک شعر سننے کے بعد میں اپنے تمام شعراء سے درخواست کروں گا، عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں تو یہ مزاج امت کو بنانے کی کوشش کریں کہ بڑے سے بڑے مقرر کو میں دیکھتا ہوں اسٹیج پہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن شاعر کا شعر سن کر چل جاتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امت میں مزاج بنائیے. تو علماء کرام کا فہرست ابھی تاریخ بھائی بیان باقی ہے، حاجی صاحب کا بیان باقی ہے، کئی بڑے بڑے آدمی کا بھی بیان ہے. مولانا عبداللہ صاحب جو تنمہ شمسی کے بڑے اساتذہ کرام بڑے استاد ہیں ان کا بیان سننا باقی ہے. اس طرح سے محفل خالی کر دیں گے تو کیا اثر لے گا، کیا اثر لیں گے آنے والے مہمان. اور آپ کا دل فاروق عبدالقادر صاحب ایک مدعا اور سنا انشاءاللہ. بزرگان دین یہ امت کے یہ حال ہے. ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، میں بھی چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو پوری کر کے اپنی جگہ لے لوں. حدیث شریف ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے کے اندر ہے اور وہ 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ لاپرواہ رہتے ہیں، ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں. ایک اس چیز کے بارے میں مغموم فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ابھی آپ کے پاس میں زندگی ہے، رمضان المبارک آنے والا مہینہ ہے، ابھی شعبان کا مہینہ ہے. رات میں ہم نے اتنا اللہ کو منانے کی کوشش کیا، اتنا اللہ کے سامنے گر گرائے اور روئے، لیکن کیا یہ کیا ابھی رات کی عبادت سے ختم ہو گیا؟ نہیں بزرگوں، یہ تو ہمارا عبادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ابھی آپ کے پاس میں فرصت کا وقت ہے، ابھی آپ کے پاس میں صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، ابھی آپ کے پاس میں جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. اے بزرگوں، اے میرے نوجوان دوستو، آپ اپنی قیمتی زندگی کو یوں ہی برباد نہ کر دیجئے. آپ اپنی قیمتی زندگی کو اور اپنی صحت کو یوں ہی نہیں گنوا
کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے. یہ بھی دینی پروگرام ہے جہاں سے کچھ سیکھ کر جائے, سیکھنے کی داعیہ پیدا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری انسان جو ہے دو چیزوں کے بارے میں بڑے خسارے اور دھوکے میں رہتے ہیں. ایک تو کیا, نصیحت. آج ان سے جا کر پوچھئے جو بستر پر پڑے ہیں, آج ان سے جا کر پوچھئے جن کے پیٹ میں اچانک تیز درد ہو جائے, آج ان سے جا کر پوچھئے جو فالج زدہ ہے, آج ان سے جا کر پوچھئے جو کور زدہ ہے, آج ان سے جا کر پوچھئے جن کے گھٹنے کے درد انہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دیتے, آج ان سے جا کر پوچھئے جن کے دونوں گھٹنوں کے درد انہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بخشتے. اے بزرگوں, اے نوجوانوں, ابھی تمہارے پاس میں اللہ نے صحت دیا ہے, ابھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, ابھی آپ مسجد میں جانے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں, ابھی آپ جاگنے کی قوت رکھ سکتے ہیں, ابھی آئے اور مسجدوں کے اندر مسجدوں کو آباد کرے. ورنہ فاروق شاہد جو شہر جو اقصی کی زمین, وہ یوپی کی سرزمین جو پورے ہندوستان کا مرکز ہے, آپ اس بات کو بہت گہرائی سے سوچئے کہ جتنے مسجد, جتنے مذہب اور چاہے جو بھی مذہب ہو یا جس مسلک سے, یا دیوبندی ہو, بریلی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو, ہر ایک کا مرکز یوپی ہے. دارالعلوم دیوبند ہم تمام اہل سنت والجماعت کا مرکز یوپی میں, اور ہمارے بھائی جو بریلی میں بھائی ان کا بھی مبارکپور میں, ہمارے اہل حدیث بھائی کا بھی مرکز یوپی میں. اس لیے یوپی کی سرزمین ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جو اقصی کی سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے. اگر آج یہ بہار کے مسلمان اور اس خطے کے نوجوان اگر اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو کان کھول کر سن لیجیے, تاریخ یاد رکھیے, لکھ لیجیے کہ کل وہ دن دور نہیں کہ جب یوپی پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے تو بہار والے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے جاگیے, جاگنے کی کوشش کیجیے, اپنے دامن میں جھانکنے کی کوشش کیجیے. یہ مت خواب غفلت میں مت پڑے رہیے کہ یوپی کے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں, یوپی کی مساجد ٹوٹ رہے ہیں, یوپی کے مدرسوں کے اوپر اس طرح کے بلڈنگ چل رہے ہیں اور ہم محفوظ ہیں. نہیں, اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہاں کون ہے, یہاں کوئی اللہ والے ہیں یا کہاں کوئی غیر اللہ ہے, ہر ایک اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں, نوجوانوں, جاگو, اپنے بچوں کو مکاتب سے, مدارس سے, مساجد سے جوڑنے کی کوشش کیجیے اور خود ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیے. دیکھیے فلسطین کے بچے کس طرح ننھے ہوئے, اور فلسطینی کا ایمان تو دیکھیے کہ جس جنگ کو کوئی نہیں روک سکا, جس جنگ کو اقوام متحدہ نے ایک میٹنگ نہیں بلکہ 1.5 سال میں 10 میٹنگ ایسی ہوئی, لوگوں نے دھمکی دی, ہر خطے سے اسرائیل کو دھمکی ملتی رہی, امریکہ نے دھمکی دیا, ہندوستان نے دھمکی دی, بلکہ تمام لوگوں نے اقوام متحدہ میں دھمکی دی, لیکن وہ جنگ نہیں روکا. لیکن جب رب کے رحمت جوش آیا, جب اس معصوم کے لب سے ہلتے ہوئے کلمات عرش الہی کو ہلایا, اور جب عرش الہی ہلا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ابابیل کے لشکر جو عبد المطلب کے دور میں فتح مکہ کا اور مکہ کو حفاظت کیا, پھر وہی ابابیل کا لشکر, پھر وہی پرندوں سے اللہ نے کام لیا. اور یہ پوری دنیا کی انسانیت دیکھنے لگیا کہ کیا ایک چڑیا کے منہ سے بھی آج کا کوڑا نکل سکتا ہے, اور وہ مسلمانوں کے اور وہ اللہ کا گھر اور وہ نبیوں کے شہر کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پرندوں سے کام لے سکتا ہے. بزرگوں, یہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس شعر کے ساتھ میں دو جہاں کی کامیابی در تجھے درکار ہے, دو جہاں کی کامیابی در تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.